অনেক বড় ব্যক্তি, খাতিমাতুল মুহাদ্দিসিন, মাদারে ইলমি দারুল উলুম দেওবন্দের শাইখুল হাদিস এবং প্রধান মুফতি আল্লামা সাঈদ আহমদ পালনপুরি রহমাতুল্লাহি আলাইহির নাম আমরা কে না শুনেছি, সকলেই শুনেছি। এমন মহান ব্যক্তির সুযোগ্য সন্তান তিনি আমাদের মাঝে তাশরীফ এনেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লামা হুসাইন বিন সাঈদ আহমদ পালনপুরি দামাত বরকাতুল আলিয়া বয়ান করবেন। দূরে দূরে যারা আছি মেহেরবানি করে সামনে চলে আসে। আমরা কেউ উঠা বসা করবো না, আওয়াজ করবো না, পরস্পরে কানা ঘোষায় কথাবার্তা বলবো না, খুবই দিল দিমাগ দিয়ে শুনবো। হযরতের বয়ান শেষে হযরতের বয়ানের সারমর্ম মুলাখাস অনুবাদ করে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ। বয়ান শুরু হচ্ছে, আমরা বয়ানের প্রতি মুতাওয়াজ্জি হই। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور معزز بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات صبح سے علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفید ہو رہے ہیں، اور مزید 2 دن آپ کو بہت کچھ سننے کا اور سیکھنے کا موقع ملے گا۔ وہ علماء کرام آپ کی زبان میں آپ سے خطاب کر رہے ہیں اور آپ ان کی بات کو پوری طرح سمجھ رہے ہیں، مگر میری زبان اردو ہے۔ یار من ترکی و ترکی نمی دانم، میری زبان اردو ہے اور آپ حضرات بنگلہ بولتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا چاہیے، میں مختصر گفتگو کروں گا، اور میرے بعد 2 دن تک جو حضرات علماء کرام آئیں گے وہ آپ کو زیادہ قیمتی نصیحتیں کریں گے۔ میرا ارادہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں اس پر آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانے کا ہے۔ اسلام میں بہت سارے عقائد ہیں، مسلمان ہونے کے لیے ان عقائد کو ماننا ضروری ہے، ان عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر 3 عقائد ایسے ہیں جو بنیادی ہیں، اور قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ ان 3 عقائد پر زور ڈالا گیا ہے۔
ہم نے بچپن میں ایمان مفصل پڑھی ہے اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل ہے، آپ سب اس کو جانتے ہیں، اس میں 7 عقائد کا بیان ہے، اور اس کے علاوہ بھی عقائد ہیں۔ بہشتی زیور نے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے جو عقائد لکھے ہیں ان کی تعداد 1 کم 50 ہے، 49۔ ان تمام عقائد میں سے سب سے اہم ترین 3 عقیدے ہیں۔ قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں ان 3 عقیدوں پر سب سے زیادہ زور ڈالا گیا ہے۔ ان 3 عقیدوں میں سے ایک ہے عقیدہ توحید، دوسرا ہے عقیدہ رسالت، اور تیسرا ہے قیامت کے دن کا عقیدہ۔ یہ تینوں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تنہا اسی کی عبادت کرنا، اس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں اور اسی کو ایمان لانا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ ہے تو دنیا کے اندر عزت دار ہے اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اگر عقیدہ توحید سے بندہ نابلد ہے، وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو دنیا میں اس کی حیثیت جانور سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، آپ حضرات نے سنا ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ فضا ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ درندے ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ چرندے ہیں، جتنی اللہ نے مخلوقات بنائی ہے ان میں سب سے شاندار مخلوق جو بنائی وہ حضرت انسان ہے۔ اشرف المخلوقات کا یہ مطلب۔ مگر میرے عزیزو، یہ جو اشرف المخلوق کا تاج ہے یہ ہر انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ اشرف المخلوق کا تاج صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اگر ایمان سے بے بہرا ہے اور اعمال صالحہ سے غافل ہے تو وہ اشرف المخلوق نہیں ہے، بلکہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، وہ اس
وقت ہے جب ہم ایمان والے ہوں، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اس پر ہمیں اللہ کا جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو شکریہ ادا کرنا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے سمجھدار، پڑھے لکھے، گریجویٹ، عقل مند، فرزانہ، ماہیات کے، نفسیات کے ماہر، دنیا کو سمجھنے والے، ہر خوبی کے مالک، مگر وہ ایمان سے محروم ہے۔ اور ہم نے چاہا نہیں، بغیر ہماری چاہت کے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مومن کے گھر میں پیدا کیا اور ایمان والا بنایا۔ پس میرے عزیزو، یہ نعمت ہمیں فری میں مل گئی ہے، اور جو نعمت فری میں مل جاتی ہے بہت سی مرتبہ اس کی ناقدری ہو جاتی ہے۔ ناقدری نہ ہو جائے، ہمیں اپنے ایمان کی بھی پوری پوری حفاظت کرنی ہے، اور اپنی اولاد اور نسل کے ایمان کی بھی پوری پوری حفاظت کرنی ہے۔ آج مسلمانوں کے 97% مسلمانوں کے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ پڑھیں، شوق سے پڑھیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر وہاں پڑھایا کیا جا رہا ہے یہ نگرانی کرنی آپ حضرات کی ذمہ داری ہے۔ وہاں پڑھانے والے دین بیزار لوگ ہیں، وہاں پڑھانے والے اسلام سے خارج لوگ ہیں، وہاں پڑھانے والے ذہنی طور پر مرتد لوگ ہیں۔ جب وہ ہمارے بچوں کی تعلیم کریں گے تو ان کا فکر ہمارے بچوں میں منتقل ہوگا، اور ان کی طرح ہمارے بچے بھی دین بیزار ہوں گے، ان کی طرح ہمارے بچے بھی اسلام سے محبت نہ کرنے والے ہوں گے، ان کی طرح ہمارے بچے بھی اسلام کو سلام کر بیٹھیں گے، نکل جائیں گے۔ آج ارتداد بہت پھیل رہا ہے۔ آپ کا یہ دارالاسلام بنگلہ دیش میں دارالاسلام ہے، یہاں پر بھی، اور ہمارا ہندوستان وہ دارالکفر ہے وہاں پر بھی، بلکہ دنیا میں تقریباً سبھی جگہ یہ جو نئی نسل ہے یہ ایمان سے نکل رہی ہے، چاہے حقیقتاً نکل رہی ہو اور چاہے فکری طور پر نکل رہی ہو۔ بڑے کیس ہیں، بڑے واقعات ہیں، اسلام کو چھوڑ دیا، کھلم کھلا اسلام کے چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں، دوسرے مذہب میں یا کفر میں داخل ہوتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو بظاہر اسلام میں ہیں مگر اسلام سے اور اسلام کے احکام سے انہیں کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلق سے ان سے گفتگو کرو تو ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ فکری طور پر مرتد ہیں، اور جو حقیقتاً چلے گئے وہ حقیقتاً مرتد ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، میری درخواست ہے آپ حضرات سے، ہوش کا ناخن لیں، آج ہی سمجھ لیں، کل کو دیر ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹ جائے گا، اپنے بچوں کو اسلام میں لانا مشکل ہو جائے گا، ابھی فکری ارتداد ہوگا، اور وہ فکری ارتداد بڑھتے بڑھتے حقیقی ارتداد تک جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی نگرانی کرنی ہے، خاص طور پر جب وہ اسکولوں سے آئیں ان سے پوچھنا ہے کہ بیٹے آج تمہیں اسکول میں کیا پڑھایا گیا، آج تمہیں کالج میں کیا پڑھایا گیا، آج تمہیں یونیورسٹی میں کیا پڑھایا گیا۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں جو ہمارے مذہب سے معارض ہو، ہمارے مذہب کے خلاف ہو، اور خود ہم تنبیہ کر سکتے ہوں اور اصلاح کر سکتے ہوں تو ہمیں اصلاح کرنی ہے، ورنہ اپنے بچے کو لے کر پاس میں کوئی مدرسہ ہے وہاں جانا ہے، مسجد ہے وہاں جانا ہے، کوئی عالم ہے وہاں جانا ہے،
اور اپنے بچے کا ذہن جو خراب کیا گیا ہے اس کو درست کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ایک تو یہ چیز ہے ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسرا عقیدہ جس پر بہت زیادہ زور ہے، بلکہ جو نہایت ضروری ہے، ایمان کی طرح ضروری ہے، وہ ہے عقیدہ رسالت۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور اگر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ نبی ہے تو بغیر سوچے، بغیر توقف کیے فوراً اعلان کرو کہ وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ ملعون ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے نہیں سوچنا۔ اللہ عز و جل نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ جاری کیا تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر پورا ہو گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا۔ آپ کے ملک میں نے بہت سنا ہے غلام احمد قادیانی کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ یہ نازک وقت ہے، 100 سال سے زیادہ اس فتنے کو ہو گئے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں علماء کرام نے اس کے خلاف اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، مگر جو دشمنان اسلام طاقتیں ہیں جو آج سپر پاور کہلاتی ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ فتنہ روز بروز بڑھ رہا ہے۔ بس ہمیں غافل نہیں ہونا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ عجیب عجیب طرح سے دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہ ہماری طرح اپنی باڑیوں پر، اپنے مکانوں پر، اپنی عبادت گاہوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ لکھتے ہیں۔ عام مسلمان وہ یہ سمجھتا ہے یہ ہمارا بھائی ہے، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہوں، یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے، میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہوں، یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق یہ ہے جب آپ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو محمد سے 1400 سال پہلے جو ہستی عرب میں پیدا ہوئی تھی اس کو مراد لیتے ہو، اور جب یہ محمد بولتے ہیں تو غلام احمد قادیانی کو مراد لیتے ہیں۔ یہ ان کا دھوکہ ہے۔ ان قادیانیوں نے دھوکہ دینے کے لیے عجیب عجیب ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی 4 قسمیں ہیں، نبوت کی 4 قسمیں ہیں، تشریعی نبی، غیر تشریعی نبی، ذلی نبی اور بروزی نبی۔ اور بروزی نبی کیا ہے اس کو سمجھیے۔ بروزی نبی کی تفسیر ان کے یہاں یہ ہے کہ ایک جسم کے اندر روح تھی، اس جسم سے روح نکل کر دوسرے شخص کے جسم میں داخل ہو گئی، یہ ہے بروزی ہونا۔ العیاذ باللہ العیاذ باللہ العیاذ باللہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جو محمد پیدا ہوئے تھے ان کے جسم سے روح نکلی، اور 1400 سال کے بعد وہی روح غلام احمد قادیانی کے جسم میں داخل ہوئی۔ بس وہ محمد اور غلام احمد قادیانی دونوں ایک ہیں، کیونکہ ایک روح ہے، پہلے محمد نامی شخصیت کے بدن میں تھی، اور 1400 سال کے بعد وہ غلام احمد قادیانی
शख्सियत के बदन में आ गई। बरूजी का ये मतलब है, और इसी वजह से वो लिखते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हमारा भाई समझता है कि ये मेरी तरह मोहम्मद लफ्ज़ बोल रहा है, हालांकि ये धोखा है। मोहम्मद से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुराद है, जो 1400 साल पहले सरजमीन अरब में पैदा हुए थे, और ये बदकार मोहम्मद से गुलाम अहमद कादियानी को मुराद लेते हैं। अजीब अजीब किस्म से धोखे देते हैं। ये सबसे बड़ा धोखा इनका है, इससे होशियार रहने की जरूरत है। और आप गुलाम अहमद कादियानी की और उसके पैरोकारों की जो किताबें हैं, आप उसका मुताला करें। साफ उसमें लिखा हुआ है कि गुलाम अहमद कादियानी ही मोहम्मद है। एक मर्तबा ज़ुहूर 1400 साल पहले हुआ है, और दूसरी बासत और दूसरी मर्तबा ज़ुहूर 1400 साल के बाद हुआ है। गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल, ये सख्त तरीन धोखा है। बस मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जिस तरह हमें अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है, इसी तरह हमें अकीदे रिसालत की भी फिक्र करनी है। ये आम से मुसलमान को, सीधे साधे मुसलमान को पकड़ते हैं, उससे सवाल करते हैं, बता नबूवत रहमत है कि ज़हमत, यानी अज़ाब? अब कौन मुसलमान होगा जो नबूवत को ज़हमत कहेगा, अज़ाब कहेगा? वो यही कहेगा कि नबूवत रहमत है। वो उससे सवाल करेगा, जब नबूवत रहमत है तो अल्लाह की रहमत रुक जानी चाहिए या चलनी चाहिए? आम मुसलमान यही जवाब देगा, रहमत बराबर जारी रहनी चाहिए। तो वो ये कहता है कि बिल्कुल सही कहा, नबूवत बराबर जारी है, हुजूर पर नबूवत रुकी नहीं है, वो बाद में भी आई है, और गुलाम अहमद कादियानी भी नबी है। इस तरह धोखे देते हैं। जवाब यह है कि बारिश भी अल्लाह की रहमत है, मगर कब रहमत है? जब बवक्त जरूरत बरसे और बकदर जरूरत बरसे। अगर मुसलसल 15 दिन बरसती रहे तो वो रहमत है या अज़ाब है? इसी तरह सच्ची नबूवत अल्लाह की रहमत है, और झूठी नबूवत ये लानत है, मलऊन है, ये अल्लाह का अज़ाब है। बहरहाल मैं 3 अकीदों की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। एक अकीदा तौहीद, एक अकीदा रिसालत, और तीसरा आखिरत का अकीदा। आज मुसलमान जो आमाल से गाफिल हैं और खुल्लम खुल्ला हर गुनाह करते हैं, और उनके माथे पर शिकन नहीं पड़ती, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि आखिरत का यकीन कमजोर पड़ गया है। वो ये समझते हैं कि हम दुनिया में आए हैं, यहाँ मजा करने के लिए आए हैं, और मरने के बाद मिट्टी हो जाएंगे, किसी को हिसाब किताब नहीं देना। और जिनका यकीन है वो भी इस गलत फहमी में है कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कायल हैं, तो अब जन्नत हमारी जागीर हो गई, हम नहीं बख्शे जाएंगे तो कौन बख्शा जाएगा? हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमारी तो जरूर बख्शिश होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिजु मन अदबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह। समझदार आदमी वो है जो अपना मुहासबा करे, अपना हिसाब ले,
اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ اور ناسمجھ آدمی وہ ہیں جو خواہشات کے پیچھے اپنے نفس کو چھوڑ دے اور تمنا کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ تو ضرور ہمیں بخشے گے۔ آج 80% مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ نہیں؟ میرے عزیزوں، یہ حال ہو چکا ہے۔ ناسمجھ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان پختہ کرنا ہے۔ قیامت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ پختہ ہے تو اعمال صالحہ کرنے پر آدمی خوش ہوگا اور برائیوں سے بچنے کے لیے تیار ہوگا۔ عقیدہ آخرت ہی محمیز کرتا ہے، عقیدہ آخرت ہی ابھارتا ہے اور اعمال کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے۔ جس کا عقیدہ آخرت کمزور ہے اعمال سے غافل وہ ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے وہ کبھی بھی اعمال سے غافل نہیں ہوتا۔ یہاں آگ جلائی جائے، آگ کو بھڑکا دیا جائے اور اعلان کیا جائے کہ جو 1 منٹ اس آگ میں اپنا ہاتھ رکھے گا اس کو 1,00,000 امریکی ڈالر ملیں گے۔ بتلاؤ، 1,00,000 امریکی ڈالر پانے کے لیے کوئی 1 منٹ اپنا ہاتھ آگ میں رکھنے کو تیار ہوگا؟ کیوں تیار نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا یقین پختہ ہے، وہ جانتا ہے کہ 1 منٹ میں سب بھسم ہو جائے گا۔ ہمیں جنت کے بارے میں اطلاع دی گئی، ہمیں جہنم کے بارے میں اطلاع دی گئی، ہمیں حشر کے میدان کے بارے میں بتلایا گیا کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس دن کوئی آڑ اور پہاڑ نہیں ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہمیں قبر کے عذاب کے بارے میں بتلایا گیا، مگر اس کے باوجود ہم جاگتے نہیں ہیں، ہم ہوش نہیں لیتے، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارا یقین کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جس عقیدے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے توحید اور رسالت کے بعد، وہ یہی عقیدہ قیامت ہے۔ اس کو ہمیشہ زندہ کرنا ہے، ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھنا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیشہ مستحضر رہنا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ مستحضر ہے، زندہ ہے ہمارے دماغوں میں، تو یقین جانیے ہر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ بس میرا جو وقت تھا، میرا وقت پورا ہو گیا، اور حضرت مولانا میں نے جو بات کہی ہے آپ کی زبان میں اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اپنی بات کو مختصر الفاظ میں سمیٹ کر بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ ہمیں پوری شریعت کا پابند رہنا ہے، پوری شریعت کو قبول کرنا ہے، پوری شریعت سے محبت کرنی ہے، مگر سب سے زیادہ توجہ ہماری عقیدہ توحید پر ہونی چاہیے، عقیدہ رسالت پر ہونی چاہیے، اور عقیدہ آخرت ہمیشہ ہماری نظروں کے سامنے مستحضر رہنا چاہیے۔ اور صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی نسل کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہم دنیاوی چیزوں میں اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، ان کے لیے مکان بناتے ہیں، ان کے لیے بیلنس جمع کرتے ہیں، ان کے لیے شادی بیاہ کا انتظام کرتے ہیں، ان کی تجارت کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ ہر چیز کا ہم اپنی اولاد کے تعلق سے خیال رکھتے ہیں، مگر یہ خیال ہمیں
صرف دنیاوی معاملات میں نہیں رکھنا بلکہ اخروی معاملات میں بھی رکھنا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں اپنی اولاد کا خیال رکھو، مگر آخرت کی ہر چیز کے بارے میں بھی اپنی اولاد کا خیال رکھنا ہے۔ ان کا ایمان صحیح ہے یا نہیں، وہ توحید پر صحیح طرح ہے یا نہیں، وہ ذہنی طور پر دین بیزار تو نہیں ہو رہے ہیں، عقیدہ رسالت ان کا کتنا مضبوط ہے، ان تمام باتوں کی بہت رعایت کرنی ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔